اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من كل شيء بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله مولانا العظيم. میرے ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اس دور دراز کے علاقے میں اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، اپنے نیک بندے بھیجے جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور آج اللہ نے ہمیں ایمان کی حالت میں ملنے کی توفیق عطا فرمائی. زندگی انسان کی بہتے ہوئے پانی کی طرح دماں دم رواں دواں ہے، منزلوں سے گزر رہا ہے. پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ جو پانی بہہ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے، نالوں سے، ندیوں سے، دریاؤں سے، ڈیموں سے، آخر وہ سمندر میں جا گرتا ہے جہاں سے پھر واپس نہیں آتا ہے. میری اور آپ کی زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے، بچپن سے، جوانی سے، بڑھاپے سے گزرتے ہوئے منزل پر پہنچی قبر پر، اور وہاں پہنچ گئی جہاں سے واپسی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موت بہت دور ہے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ ہمیشہ اس کو بہت دور سمجھتے رہے. ان کو جب بھی بتایا گیا کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے، ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لوگوں آنے والی قریب آ چکی ہے، بالکل قریب آ گئی ہے، سمجھو وہ آ ہی گئی ہے.
لیکن لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے انہم یرونہ بعیدا، لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ آ گئی، پتہ نہیں کب آ جائے، کس موڑ پر آ جائے، کس وقت آ جائے۔ اَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اس کا کسی کو پتہ نہیں، چھپا کر رکھتا ہے، وہ اپنے پیارے بندوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے، محبوب بندوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے، اور مقبول بندوں سے بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ کس کا کب نمبر آئے گا، کہاں موقع ملے گا، کس گلی میں شام ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ فرعون سے بھی چھپی رہی، آخری وقت تک جب اس کے غرق ہونے کا بالکل وقت قریب آ گیا تھا، اس وقت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی قوم کو کہہ رہا تھا، دیکھو دریا میرے ڈر کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، میری حکومت خالی خشکی پر نہیں دریا پر بھی ہے۔ اور کیا کہتا تھا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون ونحن جمیع حاضرون، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں کمینے قسم کے، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ہم جب چاہیں تو ان کی چٹنی بنا دیں، نذبح ابناءہم، جب چاہیں ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیں، ونستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیں۔ اتنی بڑی ہماری طاقت، مگر ان کو ہماری طاقت کا کوئی احساس نہیں ہے، کیسی بے وقوفی کے کام کر رہے ہیں۔ فرعون کہتا ہے مجھ سے بچ کر کے بھاگنا چاہتے ہیں، جس کی اتنی لمبی چوڑی حکومت، کہاں تک بھاگیں گے، بس آج تو ان کی چٹنی ہی بنا دیں گے۔ حالانکہ موت اس کے بالکل قریب آ چکی تھی، وہ دریا میں پاؤں رکھ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر لاٹھی مارنے والے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہنے دیجیے، ابھی تھوڑا اور اس کو موقع دیجیے، اندر آنے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو غرق کرنا ہے، اور جب بیچ میں سارے ہو جائیں تو فرمایا فَاضْرِبِ الْبَحْرَ، اب مارو لاٹھی سمندر کے اوپر، اس لیے کہ سب کو اکٹھے کر کے غرق کرنا ہے۔ آخری وقت تک اس کو نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کی شام ہو چکی ہے، اور جب شام کا وقت آتا ہے، جب دھکا لگ جاتا ہے اور آدمی کی رخصتی کی گھنٹی بج جاتی ہے، اس وقت میں اس کو سب مانتے ہیں، چھوٹے نہیں موٹے بھی مانتے ہیں، اور تھوڑے موٹے نہیں بڑے بڑے موٹے فرعون جیسے بھی مانتے ہیں۔ آمنتو، اب میں ایمان لایا، آمن بہ بنو اسرائیل، اس خدا کو میں نے مانا جس کو بنی اسرائیل مانتے تھے، اس خدا کو میں نے مانا جس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے تھے۔ الآن وقد عصیت قبل، اب مانتا ہے، شام ہو چکی، سورج ڈھل چکا، اندھیرا ہو چکا ہے، وقت نکل چکا ہے، وقت نکلنے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ ایسی شام ہے جو وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کب آنے والی ہے، کس وقت میں آئے گی، کس کو کب تک پہنچ لے گی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہلاکت کا پیغام لے آئے فرشتے، ان کی بستی میں پہنچ گئے، موت ان کے گھروں کو دستک دے رہی تھی، اور اس وقت میں وہ فرشتوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بہترین نعمت مل گئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا موت آ چکی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چند چیزیں ہیں کسی کو نہیں بتاتا ہوں، قیامت کب آئے گی، یسألونک عن الساعة ایان مرساها الی ربک منتہاها، لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام آئے تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ لوگوں قیامت آنے والی ہے، رب کی عدالت لگنے والی ہے۔ نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی یہی کہتے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی یہی کہتے چلے گئے،
سارے نبی یہی کہتے چلے گئے قیامت آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی پھر وہ قیامت، آتی کیوں نہیں ہے. اور کتنے تو من چلے نافرمان مغرور کہتے تھے کہ لاؤ ہے کہاں ہے، دیکھو ہمیں ابھی دے دو. قطنا قبل یوم الحساب، جو ہمارے کھاتے کی سزا ہے وہ ہمیں یہیں کیوں نہیں دیتے. امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برساتے. ہم مانتے نہیں. کب آئے گی قیامت، دیکھی نہیں. سب کہتے ہیں آئے گی آئے گی آئے گی، کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد خدا کے پاس پیشی ہوگی. فاتینا بآبائنا ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ نا. جب ہمارے باپ دادا سب مر گئے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوئے، ہم کہاں ہوں گے. بس ایسے ہی ہے، یہ سب پرانے لوگوں کے اساطیر الاولین قصے کہانیاں ہیں، بس وہ سنائے جاتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی، جواب دیجیے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها الی ربک منتہاها، تیرے رب ہی کے پاس اس کی انتہا ہے. کچھ چیزیں جو کسی کو نہیں بتاتا ہوں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا قیامت کب آئے گی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور کیوں رکھا ہے اس نے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری یہ آخری گھڑی ہے، یہ آخری دن ہے، یہ آخری رات ہے، یہ آخری لمحہ ہے، دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں اس کو چھپا کر رکھوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں. یہ نہیں بتاتا ہوں کسی کو کب آئے گی، بس یہ کہتا ہوں آنے والی، آنے والی ہے. اور لوگ اتنے نافرمان کہتے ہیں کہاں آئے گی، آئے گی نہیں جو اب تک نہیں آئی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے. ونراہ قریبا، اور میں کہتا ہوں کہ قریب آ لگی ہے. کیوں قریب آ لگی ہے، اس لیے کہ جو یہاں سے جا رہا ہے، جس کی زندگی کی شام ہو چکی ہے، اس کا مطلب اس کی ہو چکی، اب اس کو دوبارہ کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کب کریں گے، کب آئیں گے. میرے ایمانی بھائیوں، ہم نہیں جانتے ہم میں سے کس کی زندگی کی شام ہے، کس کے لیے یہ آخری لمحہ ہو، اور دوبارہ کبھی ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے. کتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہی ابتدا وہی انتہا، وہی پہلی ملاقات وہی آخری ملاقات، دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں ملا. اللہ ہی جانتا ہے کہ آج کے بعد ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے. دعا کریں اللہ اس مختصر وقت میں ہمیں وہ بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اس دن کام آئے جس دن کچھ کام نہیں آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو ڈرو اللہ سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ جانا اسی کے پاس ہے، بچ نہیں سکتے ہو. کتنے بھاگو گے، این المفر، کہاں بھاگ سکتے ہو، فین تذهبون، کدھر جا رہے ہو، بچ نہیں سکتے ہو اس سے. نہ تمہاری طاقت تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہاری حکومت تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہاری دولت تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہارا علم تمہیں بچا سکتا ہے، نہ تمہارا ہنر تمہیں بچا سکتا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت تم کو پکڑ لے گی. أَيْنَمَا تَكُونُ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے. اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی جاؤ گے، پہاڑوں میں چھپو گے تب بھی پکڑے گی، سمندر کی تہ میں چھپو گے تب بھی پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم
مضبوط قسم کے قلعوں میں چھپو گے تب بھی موت تمہیں چھوڑے گی نہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، نہیں چھوڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم چونا گچ قلعوں میں، مضبوط قسم کے قلعوں میں چھپو گے، موت چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، پکڑ لے گی. اور جب شام آ جائے گی پھر کچھ بات بنے گی نہیں. کب آ جائے گی شام ہمارا کوئی پتہ نہیں، کس کی کب شام ہو جائے، کب آخری وقت کا فیصلہ ہو جائے. چھپا کر رکھا ہے اللہ نے، کسی کا جوانی میں، کسی کا بچپن میں، کسی کا بڑھاپے میں. اور جب بڑھاپا آ جائے فرمایا اب تو گھنٹی بج گئی، اب جانا ہی جانا ہے، اب نہیں کوئی بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت میں وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں کچھ کام نہ آئے اور یہ باتیں کام آئیں. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَاخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے لوگوں کو ڈراؤ، ایک دن آ رہا ہے اس دن سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. لا تخفی منکم خافیہ، کوئی اپنی بات کو بھی نہیں چھپا سکتا ہے. اور لوگ ووضع الکتاب، کتاب سامنے رکھ دی گئی، آدمی دیکھتا ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو کیا ہو رہا ہوگا. مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. مما فیہ، اس چیز سے جو کتاب کے اندر ہے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے یہ کیسی کتاب ہے. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی. رات کی اندھیریوں کی باتیں بھی لکھ ڈالی اور دن کے اجالوں کی باتیں بھی، ساری کی ساری سامنے آدمی خود پڑھ رہا ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لے اپنی کتاب پڑھ، آج تیرے لیے یہ کافی ہے. ایسا دن آنے والا ہے کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. وَاخْشَوْا يَوْمًا، ایسے دن سے ڈراؤ لوگوں کو. یومن، ایسے دن سے ڈراؤ لوگوں کو. لا یجزی والد عن ولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا. بڑا معنی خیز لفظ ہے، باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تم سے کہا جاتا تھا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ ایک یہ ہماری زبان کا فتنہ ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ فتنہ نہیں، عربی والا فتنہ. اس سے تم کو آزمایا جائے گا کہ تمہارا ایمان پکا ہے یا کچا ہے. اولاد کی محبت میں کون اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے اور کون اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور اولاد کی محبت میں دین کو قربان نہیں کرتا ہے. آج کل یہ بات بڑے آرام سے سمجھ میں آتی ہے. آدمی کو پوری طرح سمجھ میں آیا کہ یہ راستہ سچا ہے، یہ راستہ جھوٹا ہے، لیکن کیا کرے. بیٹا کہتا ہے نہیں جی اگر نہیں مجھے ادھر جانے دو گے تو میں خودکشی کر لوں گا. باپ کہتا ہے بیٹے کرو جیسے مرضی لیکن ایسا کام نہیں کرنا. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز گھر میں لانے سے یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، لیکن کیا کریں، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہے، اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد واموالکم، اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. کوئی سو تو نہیں رہا ہے، سونے والوں کو جگائیں. مال کیسا فتنہ ہے، ہائے ہائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کسی وقت میں سمجھایا تھا کہ مال کیسا فتنہ ہوتا ہے. فرمایا مال کے ذریعے سے جب آدمی دنیا میں آتا ہے نا تو اپنے گرد کچھ حلقے باندھتا رہتا ہے، دین سے دور ہونے کے لیے اپنے گرد ہی کچھ حلقے بناتا ہے. یہ تعلق وہ تعلق، اس کے ساتھ جڑا اس کے ساتھ جڑا، اس کی باتیں اس کی باتیں، کبھی یہاں کا کھڑ پینچ کبھی وہاں کا کھڑ پینچ، کبھی یہاں کی ذمہ داری کبھی وہاں کی ذمہ داری. ان ذمہ داریوں اور ان کھڑ پینچیوں کے بیچ میں بندہ گھرتا رہتا ہے. کیسا گر جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ذہن میں آتا ہے مجھے کیا ہو گیا. نہ راتوں کو رونا ہوتا ہے نصیب ہوتا ہے، نہ راتوں کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے، جو میرے نبی کی شان تھی، جو ایمان والوں کی شان تھی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ ایمان والوں کی پہچان، رات کو کبھی رکوع میں ملتے تھے، کبھی سجدے میں ملتے تھے، کبھی قیام میں ملتے تھے اور کبھی سجدے میں رو رہے ہوتے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہوتی تھیں. کس لیے
اللہ سے بخشش مانگتے تھے، گناہوں کی مغفرت مانگتے تھے، مجھے کیوں نہیں نصیب ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ارادہ کرتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا ہے، نکل نہیں سکتا ہے، ایسے جھنجھٹوں میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا یہ ریشم کے اس کیڑے کی طرح ہوتا ہے جو کیڑا اپنے دھاگے کے ذریعے سے اپنے گرد ہلکا بناتا ہے نا، وہ بناتے 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 ایک دن اس کے اندر بندھ جاتا ہے، اب وہ اڑنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پر ہیں، وہ اڑنا چاہتا ہے لیکن وہ کھوپڑا، وہ خول اس کو اڑنے نہیں دیتا ہے، اس کے پر کٹ جاتے ہیں۔ وہ پرواز انسان کی جو اس کو عرش معلیٰ تک پہنچاتی تھی، جو اس کو خلیفہ خدا بناتی تھی، جو اس کو نائب خدا بناتی تھی، وہ سارے پر کٹ گئے اس کے، اور کہاں پہنچا؟ ثم رددناہم اسفل سافلین، پھر تو ہم نے نیچوں سے بھی ان کو نیچے گرا دیا، سب سے نیچے اتر گیا۔ اور میرے ایک دوست بڑے پکے ایمان والے اور ایک بڑے عہدے سے ریٹائر، وہ مجھے ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ کا تو ایک اپنا تجربہ ہے، میں بتاؤں کہ مال انسان کے لیے کیسے آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کہتا ہے جب مال آتا ہے تو پھر بے دینی کے راستے تلاش نہیں کرنے پڑتے ہیں، پھر یہ ہر چوک کے اوپر آدمی کو بلاتے ہیں ادھر ادھر۔ کہتا ہے جب کسی ایک راستے پر آدمی چل پڑتا ہے نا اس میں سے، تو اس راستے میں سے چھوٹے چھوٹے اور راستے نکلتے ہیں، پھر ان راستوں پر چلا جاتا ہے، پھر دور نکل جاتا ہے، پھر وہ کئی مرتبہ واپس لوٹنا چاہتا ہے مگر اب واپسی کے راستے اس کو نظر نہیں آتے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک عجیب سا مقام ہے، بھول بھلیاں اس کا نام ہے، انڈر گراؤنڈ کچھ گلیاں بنائی ہوئی ہیں، ادھر گلی ادھر گلی ادھر گلی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہی انعام رکھا جاتا ہے بھئی اس میں کوئی گھسو اور پھر اپنی تلاش کے ذریعے سے نکلو، بغیر گائیڈ سے آدمی وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ اور میں کہوں جو اس طرح بھول جائے، بھٹک جائے نا، اس کو بھی جب تک گائیڈ نہ ملے تب تک اس کو واپسی کا راستہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش اور تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش۔ مال کے ذریعے سے بھی دین میں بھٹک سکتے ہو اور اولاد بھی تم کو دین سے بھٹکا سکتی ہے۔ وہ اولاد جو دین سے بھٹکنے کا ذریعہ بنی تھی، آج اس کے لیے کہا جاتا ہے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ آج نہ باپ بیٹے کے کچھ کام آ سکتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکتا ہے، کچھ کام نہیں۔ ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کو مانو، تمہارا رب کہہ رہا ہے وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لہذا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا دھوکا؟ ہائے ہائے، ایک آدمی چلا یہاں سے بمبے کے لیے، راستے میں اس کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پڑتے رہے، یہاں سے آگے گیا اکھرال رکا، وہاں سے آگے مگر کوٹ رکا، آگے رام بن رکا، پھر جموں میں رکا، ہر اسٹیشن پر گاڑی بدلتا رہا اور بدل کر دوسری گاڑی پر چڑھتا رہا۔ وہ کیسا بے وقوف تھا کہ جو بمبے کی منزل کو بھول گیا اور راستے کو یاد رکھتا رہا۔ یہ ایسا ہی مسافر تھا کہ جس کو زندگی کی دولت دی اور کہا کہ تجھے ان گلیوں سے گزرنا ہے لیکن لاسٹ میں تیری شام یہاں پر ہوگی، منزل تیری یہاں ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لہذا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں بھول نہ جاؤ اپنے مالک کو، کہیں اپنی منزل کو بھول نہ جاؤ۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، تم تو اس کو سمجھتے ہو بڑی دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل قریب آ لگی ہے، اس لیے کہ جب آ جائے گی تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ تمہارے پیچھے ایک اور لگا ہوا ہے، وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ الغرور، وہ بڑا دھوکے باز، اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام اللہ کہہ رہا الغرور، بڑا دھوکے باز ابلیس، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، وہ تو مایوس ہے ہی ہے، وہ تم کو نہ مایوس بنا دے۔ میں تم کو کہتا ہوں تم زندگی کے ان موڑوں میں، ان بھول بھلائیوں میں کہیں بھی اگر بھٹک گئے ہو تو پھر واپس آؤ۔ میں کہتا ہوں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، قُلْ، میرے پیارے فرما دے، میرے بندوں کو سنا دیں۔ کن بندوں کو؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا،
جنہوں نے تہجد پڑھے وہ نہیں، جنہوں نے راتوں کو زندہ کر کے گزارا وہ نہیں، جنہوں نے دن کی روشنی میں اس کی فرما برداریاں کی وہ نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر بوجھ لادا، اور کتنا لادا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ مجھے لگا پنجابی سمجھتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ ایک بوڑھا گیا جنگل میں اور اس نے لکڑیاں کاٹی اور تھوڑی سی لکڑیاں جمع کی، اٹھانے لگا، لیکن اس کو کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ اٹھائی نہیں گئی، تو اس نے کیا کام کیا، تھوڑی لکڑیاں اور کاٹی اور اس میں ملا دی۔ اب اٹھانے لگا تو اب کہاں اٹھتی نہیں اٹھتی ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی اور کاٹتا ہے اور اس میں ملاتا ہے، پھر نہیں اٹھتی ہیں، پھر کاٹتا ہے پھر اور ملاتا ہے، پھر کاٹتا ہے پھر اور ملاتا ہے، وہ تو اتنا بڑا گٹھڑ بن گیا جتنی آپ کی مسجد، الامان والحفیظ۔ اب اس کو ہلاتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے۔ پاس میں میرے جیسا آپ جیسا کوئی عقل مند بیٹھا تھا، اس نے کہا بڈھے تو کتنا بے وقوف ہے کہ تیرے سے وہ اتنی سی لکڑیاں تو اٹھی نہیں تھی اور تو اتنا بڑا گٹھڑ بناتا ہے، وہ چک نہ سکے اور تھپی پر پاوے، وہ اٹھاتا ہے اٹھتا نہیں اور اس میں ڈالتا ہے اور اس میں ڈالتا ہے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ کہا اگر یہ بے وقوفی کا کام ہے تو میرے سے بڑا بے وقوف تو تم ہو، اور ہم سارے بے وقوف ہیں۔ کیا پہلے گناہ معاف ہو گئے تھے؟ اس کے اوپر اور ڈالتے جا رہے ہو اور ڈالتے جا رہے ہو۔ پچھلی کوئی توبہ کر لی وہ معاف ہو گئے، اتنا بڑا گٹھڑ بنا دیا ہے، کیسے اٹھاؤ گے؟ اللہ فرماتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا جب گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، فرمایا کتنا برا بوجھ ہے جو اس نے آج کمر پر لادا ہوا ہے، اب یہ ہلکا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ بوجھ ہم اپنے اوپر لادتے جا رہے ہیں گناہوں کا، اور ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایسے بندوں سے کہا جا رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادتیاں کی، ان سے کہیے کہ مایوس مت ہو جاؤ۔ ابلیس وہ جو مایوس ہے، جو میری رحمت سے مایوس ہو گیا ہے، وہ تم کو بے وقوف بنائے گا، مگر اس کی بے وقوفی میں نہیں آنا اور تم مایوس نہیں ہو جانا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا۔ بوڑھے ہو تو تب بھی مایوس نہیں ہونا، جوان ہو تو تب بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس پیار کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھایا، جہاں جوان کا نمبر آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن میدان محشر میں جب لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اس حشر کی گرمی ہوگی جس کا دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتے، اور کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سایہ نصیب ہوگا۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل تشاب فی عبادت اللہ، ایک وہ آدمی جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ شاب فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہوا، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری، یعنی جس نے جوانی میں عبادت کی۔ تو بوڑھا مایوس ہو گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، زندگی کی شام ہو گئی، اب میں اگر اب توبہ کروں تو وہ شیخ سعدی کا شعر سناتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کرن شیوائے پیمبری، اور در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیزگار، تب تو وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، بھیڑیا بھی۔ تو اس نے سوچا اب کیا توبہ کروں، اس شعر کو پڑھ کے تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیے نا، آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، جب وہ اللہ کے در کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی سفید داڑھی سے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دوں، اس کا دامن اسی طرح خالی واپس کر دوں، مجھے میری کبریائی سے شرم آتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، لیکن ڈرو اس دل سے، اس کے لیے تیاری کرو، یہی کام آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، طاقت کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی، دولت بھی ختم ہو گئی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اگر کام آئی تو کیا چیزیں کام آئیں؟ یہی اللہ کے دین کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا۔ اور جو میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی نا،
اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طبقے بیان کیے فرمائے. ایک طبقہ ان میں سے وہ بیان فرمایا جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا جن کی زبانیں مختلف تھیں، جو مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، جن کے اندر آپس میں رشتہ داری کی یا پڑوسیت کی یا علاقے کی کوئی محبت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا. اگر تعلق تھا تو کس کا تھا؟ ایمان کا تعلق تھا. اور ایمان کی وجہ سے آپس میں جمع ہوئے اور ایمان کی باتیں کی اور ایمان کی بنیادوں کے اوپر جدا ہوئے. فرمایا یہ بھی ایک طبقہ ہوگا جس کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طبقے میں شامل فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، اس تمہید کے بعد ہم اپنے دماغوں کو تیار کریں اللہ کی دین کی بات کو سننے کے لیے. مختصر وقت میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے اور اس دین کے سچے ہونے کی کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ ان پہاڑوں میں اللہ نے دین نصیب کیا. اور الحمدللہ ان پہاڑوں میں، دور دراز علاقوں میں اللہ نے ایمان بھی پہاڑوں جیسا نصیب کیا ہے. اگر شہر والوں سے پوچھیں تو وہ یہاں کے حالات دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو ایمان بھی پہاڑوں جیسا نصیب کیا. یہ اس بات کی پہچان اور علامت ہے کہ اس دین نے قیامت تک زندہ رہنا ہے. میں نے جو آپ کو آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان آیتوں میں یہی اشارے دیے جا رہے تھے. کیا اشارے تھے؟ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اپنے اپنے وقت میں آئے، اپنے اپنے دور میں دین کی بات کہتے گئے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والوں نے دین کو مٹا ڈالا. اور کچھ عرصے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ان نبیوں کی تعلیمات کچھ اور ہی ہو گئی، ان کی شکل و صورت ہی بگڑ گئی. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس دین کو اتارا. ذکر کا ترجمہ میں دین کرتا ہوں، ذکر کا ترجمہ قرآن بھی ہے، لیکن آپ اس سارے مجموعے کو لیں. اللہ فرماتا ہے یہ سارا دین میں نے بھیجا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اس کی حفاظت کروں گا. کوئی طاقت والا بھی اس کو مٹا نہیں سکے گا، کوئی حکومت والا بھی اس کو مٹا نہیں سکے گا، کوئی سازشوں والا بھی اس کو مٹا نہیں سکے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اگر یہ مکاریوں سے، اگر یہ سازشوں سے مٹ سکتا، اگر یہ چال بازیوں سے مٹ سکتا تو فرمایا ابو جہل کی چالوں سے مٹتا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اس وقت میں ان کے لیے کہہ دیا، فرمایا یہ سب میں ہے، قبضے میں ہے، تھوڑی سی ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ورنہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی چال بازیاں کیا کر سکتی ہیں. قیامت تک یہ دین زندہ رہے گا اور دین کی ہر چیز زندہ رہے گی. آج کوئی پوچھے یہودیوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھاتے کیا تھے، خاک بتائیں گے کیا کھاتے تھے. ان کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی یاد نہیں رہی، وہ بھی اپنی شکل میں محفوظ نہیں ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ویکتبون الکتاب بایدیہم. اللہ کہہ رہا ہے کتاب کو مٹا ڈالا انہوں نے، یحرفون الکلم، کلمات کو مٹا ڈالا، ویکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ویقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. فرمایا میں نے بھی ایک کتاب نازل کی ہے، یہ آخری کتاب، آخری پیغمبر ہے. اس وقت میں یہ بات نہیں کہ نعوذ باللہ وہ نقص کی بات تھی، وہ نبی ناقص تھے، نہ، ان سے کام اتنا ہی لینا تھا. جب کام اتنا تھا تو اتنے وقت کے لیے بات تھی، وہ ختم ہو گئی. لیکن فرمایا آپ آئے تو آپ قیامت تک کے لیے آئے، اس لیے آپ کو وہ چیز دی جا رہی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور آپ کا دین بھی قیامت تک رہے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا. قرآن کے لیے، ان کے لیے کہا نا یکتبون الکتاب بایدیہم، ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. فرمایا یہ آخری نبی کی کتاب ہے. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. فرمایا یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کو ہاتھوں سے لکھ ڈالتے ہو، اس کے متنوں کو بدل دیتے ہو، اس کے کلمات کو بدل ڈالتے ہو. فرمایا اس کو بھی ذرا بدل کر دکھاؤ. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہیے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بندہ اس کو بنا نہیں سکتا. یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں ہے
لا یفترا من عند غیر اللہ، فرمایا ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو گھڑ لے، نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ کوئی اور بنا سکتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا پھر تم بھی کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ، کوئی آیت بنا کر لے آؤ، کوئی سطر ہی بنا کر کے دکھاؤ، مگر تم قیامت تک ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور الحمدللہ دماغوں میں پیچھے کی تاریخ دہراؤ، 1400 سال گزرے، ابھی تک کوئی مائی کا لال میدان میں نہیں آیا، ہمت ہی نہیں کی آنے کی، کیا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کی کتاب کا؟ فرمایا ہم نے کتاب نازل کی اور اب یہ قیامت تک رہے گی، اس کو کوئی کتاب کی تو بات ہی کیا ہے، فرمایا تمہارے آقا کی ایک ایک ادا قیامت تک محفوظ رہے گی۔ کیا نہیں محفوظ ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، علماء کرام سے پوچھو، آج بھی محفوظ ہیں۔ فرمایا اس طرح چلتے تھے کہ مردوں کی طرح پاؤں اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاؤں زمین میں گڑا ہوا ہے اس طرح کھینچ کر اٹھا رہے ہیں، لیکن تکبر کے ساتھ نہیں چلتے تھے، ایسی عاجزی ٹپکتی تھی جیسے لگتا تھا کہ آپ زمین کے ساتھ چپک ہی جائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونا کوئی آسان کام ہے؟ ایک طرف عاجزی ہو اور ایک طرف مردانہ وار آدمی چلے، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے آقا کے ہاں دونوں چیزیں جمع تھی نا۔ نہیں آپ نے پڑھا حدیثوں میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قد کے لحاظ سے درمیانہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو قد کے لحاظ سے اونچے تھے، لیکن جب میرے آقا کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ پست لگتے تھے اور آقا ان سے اونچے لگتے تھے۔ بات ہی عجیب ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب چیزیں آپ کی شان، آپ کی ذات گرامی میں جمع ہیں، جو بظاہر لگتا ہے کہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ہیں اکٹھی۔ خود قرآن پاک دیکھو، فرمایا اونچا اتنا کلام ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی اس کے جیسی ایک آیت بنا نہیں سکتا، اور دوسری طرف آسان اتنا کلام ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا میری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے سے جو نعمت انسانوں کو ملی قیامت تک جو باقی رہے گی، ان میں سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ بولو، قرآن پاک۔ ابھی آیت نے سنائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سب سے اونچی نعمت الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے پناہ مہربان۔ کیا مہربانی کی اس نے؟ فرمایا اس نے ساری مہربانیاں کی، خلق الانسان وعلمہ البیان، انسان کو پیدا کیا ہے، کیسا، کہاں سے، کس طرح کا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک عرصہ گزرا، انسان ایسی ناپاک چیز تھی اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، پھر میں نے اس کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کا نمبر بعد میں اور سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت کون سی؟ الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کو میں نے قرآن سکھایا۔ نہیں سمجھے؟ سب سے بڑی نعمت کو کیا ہے اللہ کی؟ الرحمن علم القرآن، فرمایا سب سے بڑی نعمت ہے کہ میں نے اس کو قرآن سکھایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا نعمت ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کے لیے کہا جا رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ گزر چکی یہ رات اور آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کتنا بھی سوچو اس کے بارے میں اس کو پورے طور پر اپنے ذہنوں میں نہیں لا سکتے کہ وہ کتنی بڑی رات ہے، موٹے طور پر سمجھو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن اس میں یہ فضیلت آئی کہاں سے؟ اس میں یہ برتری کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہاں سے آئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے برتری آئی کہ میں نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ، فرمایا تمام سال میں سارے مہینوں کا سردار، اتنی فضیلتوں والا مہینہ، اس میں ایک فرض ادا کرو تو کیسا؟ جیسا کہ 70 فرض ادا کیے، اور ایک نفل ادا کرو کیسا؟ جیسا کہ دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا۔ پوچھا یہ اتنی بڑی فضیلت کہاں سے آئے گی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا سب سے بڑی فضیلت کس میں آئی؟ بولو کس طرح آئی اس میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اس میں سب سے بڑی یہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور اب آپ چاہے ادھر سے کر کے دیکھ لیں یا ادھر سے، نہیں سمجھے، چاہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور یا یوں دیکھیں کہ جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا ان کی کتنی بڑی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فرمایا جوتی اتار دیجئے اس لیے کہ آپ مقدس مقام پر ہیں. اور آپ کے لیے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا وہ تو چند لمحوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیے گئے. اور اس کے بعد کہاں پہنچے؟ فرمایا وہاں پہنچے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچا. بولو کہاں پہنچے؟ بولو نا. وہاں پہنچے جہاں کوئی دوسرا آج تک نہیں پہنچا. کائنات میں جو سب سے بڑا تھا آج تک، جو سب سے زیادہ نورانی تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو جہاں جا کر وہ بھی تھک گیا، جو اس کی آخری منزل تھی وہ ان کے لیے گرد راہ بن گئی. کن کے لیے؟ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. کیا مقام ہے قرآن کا؟ جن پر قرآن نازل ہوا ان کی وہ منزل، وہ مقام، اور جہاں سے وہ چلے گئے اس مٹی کی قرآن پاک کیا کھا رہا ہے؟ قسمیں کھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور اس کی 3 تفسیریں ہیں لیکن اس کی تو کوئی دوسری تفسیر نہیں. فرمایا ان کے غلام بھی جن جانوروں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، فرمایا وہ جانور جس مٹی سے گزر جائیں اور ان کے پاؤں سے جو گرد اڑے، پروردگار ان کی بھی قسم کھائے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ کس کی شان بیان ہوئی بھائی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلاموں کی، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا. میرے ایمانی بھائیوں کتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن. اللہ اکبر. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرح المؤمنون. تمام لوگوں سے کہہ دیجئے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، عجیب چیز اللہ نے اتاری ہے، عجیب چیز اللہ نے تمہارے پاس بھیجی ہے، اتنی زبردست نعمت ہے اور تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ چکی ہے، ایک نصیحت آ چکی ہے. کیا نصیحت کرتی ہے یہ؟ کیا پیغام دیتی ہے یہ؟ شفاء لما فی الصدور، فرمایا جتنی بیماریاں دلوں کے اندر پنپتی ہیں، جتنی بیماریاں سینوں کے اندر پنپتی ہیں، ان تمام کے لیے شفا کا نسخہ آ گیا ہے. حسد کی بیماری، کینے کی بیماری، بغض کی بیماری، عداوت کی بیماری، دنیا میں کہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اتنی بڑی نعمت کیسے مل گئی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے یہ کیسے ملی؟ بفضل اللہ، کرو نا ترجمہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت سے. اور فرمایا کتنی بڑی نعمت ہے. فبذلک فلیفرح المؤمنون، آپ کہیے کہ میں نے بہت نعمتیں دی لیکن یہ ہے ایک نعمت، اگر یہ نصیب ہو جائے ایمان والوں کو، فبذلک فلیفرحوا، اس کے اوپر ایمان والوں کو خوشی کرنی چاہیے، اس کے اوپر ایمان والوں کو خوشی منانی چاہیے. ذالک خیر مما یجمعون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جن کو یہ جمع کرتے ہیں. کیا جمع کر سکتا ہے انسان؟ بولو کیا کر سکتا ہے؟ مال جمع کر سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے، علم و ہنر جمع کر سکتا ہے. فرمایا جتنا کچھ جمع کر سکتا ہے سب سے یہ بڑھ کر ہے، سب سے یہ بہتر نعمت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ایسے اسی کی تو تشریح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. جس رات میں نازل ہو وہ رات سب سے افضل، جس مہینے میں اترے وہ مہینہ سب سے افضل، جس ذات گرامی پر آئے اور وہ بعد خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، بیچ میں اور کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے. تو جس کے سینے میں یہ اتر جائے، جس کو یہ نصیب ہو جائے، اللہ اکبر. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیرے میں یہ بات سمجھائی،
فرمایا جس کو اللہ اپنی کتاب عطا فرمائے اور پھر وہ کائنات میں کسی کو اپنے سے افضل سمجھے. کس کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے نہیں، دنیا کی دولت کی وجہ سے، دنیا کے مال کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں کی وجہ سے کسی کو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے میری کتاب کی توہین کی. اور یہ تو عام آدمی کے لیے کہا، اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. فرمایا ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا. کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اتنی بڑی یہ نعمت ہے. فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اب آپ پلک جھپک کر بھی دیکھیے نہ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دنیا کے مالداروں کو، دنیا کے دولت مندوں کو دی ہے، دنیا داروں کو دی ہے. ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ بولو، نہیں معلوم؟ یہ وہ آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. امت کی جہالت کی بات دیکھو. ایک مٹھائی والے کی دکان دیکھی، اس دکان کا نام رکھا ہے اقرا سویٹ. ارے پڑھنے کا اور مٹھائی کا کیا تعلق ہے؟ یہاں کہا جائے اقرا، آپ پڑھیے. پڑھتے تو ساری دنیا تھی، بہت سارے لوگ پڑھتے تھے. فرمایا نہ، آج جو علم مطلوب ہے، جس کو پڑھنا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. آپ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے. میں آپ سے عرض کروں، جو باقی سارے علوم ہیں، دنیا کی معلومات ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری بھی ہیں اور ان کی اپنی جگہ زبردست قدر بھی ہے، لیکن قرآن پاک جس علم کی ہمیں دعوت دے رہا ہے وہ کون سا علم ہے؟ بولو، نہیں سمجھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق کون سا علم ہے؟ جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. میں اسی کی یہ فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. آپ دیکھتے ہیں یہ جو باقی علوم ہیں یہ تو ان لوگوں کو بھی نصیب ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم سے زیادہ نصیب ہے. اگر اس آیت میں ہم اس سے مراد وہی علم لیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو علم کی فضیلت ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو جائے گی. اور علم کی فضیلت کیا ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاننے والا اور نہ جاننے والا، یعنی دین جاننے والا، قرآن جاننے والا اور نہ جاننے والا کیسے ہیں؟ فرمایا جیسے میرا اور تمہارا فرق ہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امتی کا فرق ہے. فرمایا ایسا اس کا اور اس کا فرق ہے. اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ، اللہ اکبر، جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ. کیا یہ عام چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کس کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی ہے؟ بولو، کس کے لیے؟ اس علم کے لیے جو اللہ کے نام کے ذریعے سے شروع ہو. اور میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، مختصر واپس لاتا ہوں آپ کو اپنی اصلی بات کے اوپر. میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب ایک سفر کر رہے ہیں. اگر ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، مانے یا نہ مانے، لیکن ہیں سارے کے سارے کس میں؟ سفر میں ہیں، رواں دواں ہیں. وہ سفر ہمارا رکنے والا نہیں ہے، منزل ہماری کہیں اور ہے، جا رہے ہیں وہاں. ہمیں راستے کی بھی فکر کرنی ہے لیکن اس منزل کی بھی فکر کرنی ہے. راستے کی بھی فکر کریں گے، راستے کے لیے بھی سوچیں گے کہ راستہ کیسا گزرے گا، لیکن سب سے زیادہ کس کی فکر کرنی ہے؟ ہم نے منزل کی فکر کرنی ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں اس کے لیے کچھ پاس لے کر جا رہے ہیں یا نہیں لے کر جا رہے ہیں. اور زندگی ایسے بھاگی جا رہی ہے کہ یہ واپس آنے والی نہیں ہے. میرے ایمانی بھائیوں، ہم اس کے لیے کیسے اس کی فکر کریں؟ قرآن پاک ہی ہم سے کہتا ہے. فرمایا آپ قیامت تک کے لیے
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اب قیامت تک ایک ہی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور قیامت تک اگر کسی کو ہدایت نصیب ہوگی تو کس سے نصیب ہوگی؟ اسی کتاب سے نصیب ہوگی، کوئی اور طریقہ ہدایت والا نہیں ہے۔ وذکر بہ ان تبصر بہ نفس، وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے ذکر بھی، آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، ذکر بھی، آپ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دلائیے۔ ذکرہ تذکیر، اس کے لفظی معنی ہے یاد کروانا۔ کس چیز کو یاد کرانا؟ فرمایا موت کو یاد دلاؤ، قبر کو یاد دلواؤ، اللہ کی عدالت کو یاد دلواؤ، اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاؤ۔ ذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت، اس سے پہلے سمجھائیں کہ کوئی آدمی پھنس جائے، اس سے پہلے سمجھائیں کہ کوئی آدمی پھنس جائے، بما کسبت، ان کاموں کی وجہ سے جو اس نے کیے ہیں، اور پھنسے کیسے؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ اس کا کوئی سفارشی ہے، کوئی اس کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایسا پھنس جائے، یود المجرم لو یفتدی من عذابہ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ایسا پھنسے کہ ہر آدمی یہ تمنا کرے کاش میری جان چھوٹے اور میں اپنے دوست کو اس کے حوالے کر دوں، کاش میری جان چھوٹ جائے میں اپنی اولاد کو اس کے حوالے کروں، بیوی بچوں کو حوالے کر دوں، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے دنیا میں لوگ تھے سب کے سب پھنس جائیں، میں چھوٹ جاؤں۔ ہر آدمی کی تمنا کیا ہوگی کہ میری جان چھوٹے اور سب کے سب پھنس جائیں، میری جان بچے۔ اس منزل کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس منزل کی تیاری کی ضرورت ہے، اور اسی تیاری کا ایک حصہ ہے جو آپ نے یہاں طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا کی جو تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم سے نہ دین اور دنیا کا یہ کوئی الگ الگ علم نہیں، بلکہ وہ علم جو ہمیں دنیا کی زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے تو ہمیں انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کے ڈھانچہ کس طرح ہم زندگی گزاریں تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کاروبار بنائیں، جو ہمیں معیشت کا طریقہ سکھائیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن ایک ضرورت ہماری وہ ہے جہاں جا کر ڈاکٹر کی بھی بس، انجینئر کی بھی بس، وکیل کی بھی بس، وہاں کسی کی وکالت کام آئے گی؟ مولوی کی مولویت بھی کام نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ دعا کیجئے، میں کہتا ہوں وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا نا، سوف اذا کشف الغبار سترات تحت رجلک فرس حمار، ارے ابھی کیا پتہ ہے، ابھی گرد ہے، ابھی اندھیرا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ان قریب جب یہ گرد ہٹے گی، ان قریب جب روشنی ہوگی، روشنی سے مراد جب آنکھیں بند ہوں گی اور آدمی کو اپنا پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا گھوڑے پر کون تھا اور گدھے پر کون سوار تھا۔ ہائے ہائے وہ کیسا منظر ہے، اللہ معاف کرے، کیسا وقت آئے۔ یوم تبلی السرائر، فرمایا راز سارے اوٹ ہو گئے، یوم تبلی السرائر، سارے راز اوٹ ہو گئے۔ اور آدمی کیا چاہتا ہے، لو کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میرے راز اوٹ نہ ہوتے، یا لیتنی کانت القاضیہ، کاش کہ میری موت میرا کام تمام کر دیتی اور لوگوں کو میرے کالے کرتوت کا پتہ نہ چلتا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، نہ آج سب کے سامنے ننگا کروں گا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرمون لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب کسی کو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، اب وہ چیز کام آنے والی ہے جس کی آپ نے تیاری کی۔ اللہ اس تیاری کو قبول فرمائے، اللہ اس نیت کو قبول فرمائے۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، جب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے کوئی کام تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے قبول نہ ہو تو میری اور آپ کی اچھل کود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ایک بزرگ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ رات بھر لڑکیاں اپنی سہیلی کو سجاتی ہیں، دلہن کو دلہن بنانے کے لیے نا مہندی لگاتی ہیں، مختلف طریقے سے اس کو سجاتی ہیں، لیکن وہ اپنے من میں سوچتی ہیں کہ
اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتی نہ دیکھو دلہن کیسی لگ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سب کو اچھی لگ رہی ہوں، لیکن اگر میں پیا کو بھا جاؤں، اپنے شوہر کو بھا جاؤں، اس کو پسند آ جاؤں، اور شوہر کو بیوی پسند آ جائے اور بیوی کو شوہر پسند آ جائے، تو دنیا میں ہی چلتی پھرتی جنت بن جائے۔ اور اگر وہ نہ پسند آئے کرے اور یہ اس کو نہ پسند کرے تو پھر دوسروں کے پسند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے کام ہمارے پیدا کرنے والے کو پسند آ جائیں۔ اللہ پاک آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے اور آپ کے کام کو پسند فرمائے۔ میرے ذہن میں اس کے لیے چند باتیں ہیں تجویز کی، میں نے اسی لیے لمبی بات نہیں سنائی، آپ کو اصل موضوع پر لایا۔ اصل جو بات میں اپنے دل کی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے ایک تفریق سمجھ لی ہے کہ ایک راستہ دین کا ہے، ایک راستہ دنیا کا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے آقا کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا سوچ تھی، یہ عیسائیوں کی سوچ تھی۔ انہوں نے قوم کو دو حصوں میں بانٹا تھا، ایک ریلیجن مائنڈ والے لوگ، مذہبی قسم کے لوگ، اور ایک غیر مذہبی قسم کے لوگ۔ اور آج بھی آپ ریڈیو میں اس طرح سنتے ہیں نا، مذہبی پارٹی نے یہ بات کہی، تو کیا کچھ غیر مذہبی پارٹی بھی ہیں؟ اگرچہ بولتے نہیں لیکن مراد وہی ہوتی ہے۔ کہتے کچھ بنیاد پرستوں نے ایسا کہا، یعنی جن کی بنیاد ہے، تو اس کا مطلب کچھ بے بنیاد بھی ہیں، لیکن بے بنیادوں کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ تفریق ان کی ہے، ہماری یہ تفریق نہیں ہے۔ ہماری کیا تفریق ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ لوگوں، سارے دنیا کے لوگوں کی دو ہی جماعتیں ہیں، کوئی تیسری اور چوتھی جماعت نہیں ہے۔ کون سی جماعت؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ فرمایا رات کی قسم جب وہ کالی ہو جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی یہ کالی رات اور یہ روشن دن دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو کوئی ایک کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ۔ وما خلق الذکر والانثی، اور مرد اور عورت کی قسم، مرد اور عورت دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا اسی طریقے سے تمہاری کوششیں بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں، تمہاری کوششیں اور تمہاری محنتیں بھی دو ہیں۔ کون کون سی محنت؟ فرمایا ایک محنت اس کا نتیجہ سنو، دوسری محنت اس کا نتیجہ، اور دو ہی پارٹیاں ہیں دنیا کی، کوئی چوتھی پارٹی کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے۔ کون کون سی؟ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ ایک پارٹی یہ ہے من بخیلا، جس نے بخیلی کی، من بخیلا جس نے بخیلی کا ترجمہ ہم یہ سمجھے کہ اس نے مال خرچ نہیں کیا، نا بخیلی کا ترجمہ اس نے نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ دل نہیں لگایا اللہ کے راستے میں، مال نہیں لگایا اللہ کے راستے میں، دماغ کو نہیں لگایا اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ اما من بخیلا واستغنا، اور اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، لاپرواہ، اس نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی گمراہی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بڑی سرکشی کرتا ہے۔ کیوں؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، فرمایا جس نے آج تجھے آنکھیں دی، جس نے آج تجھے ٹانگیں دی، جس نے آج تجھے زبان دی، جس نے آج تجھے کان دیا، جس نے آج تجھے دل و دماغ دیے اور تجھے یہ طاقت دی بولنے کی کہ تو کہتا ہے کہ مجھے اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تجھے کہہ رہا ہے ان الی ربک الرجعی، شام ہونے والی ہے، لوٹ کر میرے پاس آ جائے گا، یہاں بتا دوں گا کہ میری ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کیا جواب ہے اللہ کی طرف سے؟ ان الی ربک الرجعی اما من بخل واستغنى، اور لاپرواہی کی، وکذب بالحسنى، اور سچی بات کو جھوٹا کہا، سچے دین کو جھوٹا کہا، سچی کتاب کو جھوٹا کہا، سچے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ہم اس کو آسانی دیں گے مشکل کے لیے، ہم اس کو آسانی دیں گے کس کے لیے؟ کیا مطلب؟ فرمایا ان راہوں پر چلا دیں گے
جس میں زندگی میں بھی پریشان رہے گا، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا، بے چین ہوگا، چہرے کے اوپر کبھی اس کے آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی، آپ کو کھلکھلاہٹ نظر نہیں آئے گی، اداسی نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچے گا جہاں مایوس ہو جائے گا اور رب کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب میں نے تم کو پھینک دیا اس میں اور ہم تم کو بھول گئے جیسا کہ تم اس دن کو بھول گئے تھے۔ ایک دوسرا طبقہ، اما من آتا، جس نے دیا، اما من آتا، جس نے دیا، مال بھی دیا اللہ کے راستے میں، دل بھی دیا اللہ کے راستے میں، جان بھی لگا دی، سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا، وصدق بالحسنى، اما من آتا واتقى، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور سچ کو سچ مانا، سچ کو سچ مانا، فسنيسره لليسرى، ہم اس کو آسانی کے لیے آسانی دیں گے، اس دین پر چلائیں گے جو دین کیسا ہے، بولو دین کیسا ہے، آسان ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دیں گے جو جس کتاب کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے، اس دین کے اوپر چلائیں گے، اور پھر اس آسان دین پر چلتے چلتے، اس آسان راستے پر چلتے ہوئے وہ آسان جنت میں پہنچ جائے گا جہاں پھر آسانیاں ہی ہوں گی، کوئی مشکل نہیں ہوں گی۔ بولو پارٹی کتنی ہو گئی، بولو نا کتنی ہوئی، دو، اور نتیجے بھی کتنے نکلے، دو۔ فرمایا کوئی دنیا دار اور دیندار ایسی کوئی پارٹی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عجیب، لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں سے کام چلے، ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ڈانٹ کر فرمایا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، فرمایا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو کہتا رہے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی مجوسی کہے، سب کان کھول کر سنو، من آمن باللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، من آمن باللہ ان میں سے جو اللہ کو مان لے گا، والیوم الآخر اور آخرت کو مان لے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، اور خالی اپنے آپ کو کہتا رہے تو کہنے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ادارہ اور یہ دنیا کا ادارہ، یہ کسی اور نے سوچ پیش کی ہے، یہ ہماری سوچ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی سکھانے کے لیے آئے اور دنیا بھی سکھانے کے لیے آئے، بولو آئے نہیں آئے، لیکن آپ نے کوئی دو ادارے قائم فرمائے، ایک اس کا ادارہ اور ایک اس کا ادارہ، صرف طریقہ ہونا چاہیے ان دونوں کو نبھانے کا۔ میں کہتا ہوں، اور میں آپ کے محترم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کس کی دعائیں سنی ہیں، یہ سوچتے ہوں گے میں نے بڑا تیر مارا، ان کے گھر والے سوچتے ہوں گے ہم نے بڑی قربانی دی، نہیں معلوم کس کی دعاؤں سے اللہ نے نصیب کیا، کس کی دعاؤں سے، کب سے لوگ مانگ رہے ہوں گے، اور کس کی اللہ نے دعا سنی ہوگی کہ اے اللہ تو اس علاقے میں کوئی دین کا جاننے والا پیدا فرما۔ میں نے ان سے بھی ایک عرض کی ہے کہ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے چلائیں گے، دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے چلائیں گے کہ ہمارے بچے دین بھی سیکھیں گے اور دنیا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی وہاں پہنچیں گے کہ جہاں کوئی ہمیں آنکھ نہیں دکھا سکے گا، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امت کے فرد ہیں جو کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے، اور دین میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچائے گا کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کہ ہاں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام معلوم ہوتے ہیں، جس دین کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ دین ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، میں اسی کے اوپر آپ کو لا رہا تھا۔ تھوڑی سی ہم نے قربانی دینی ہے، ہمیں جو بانٹ دیا نا لوگوں نے، تو ہم نے سوچا یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک دریا ادھر بہ رہا ہے ایک دریا ادھر بہ رہا ہے، ان دونوں کو کیسے اکٹھا کریں۔ اچھا ہمیں ایسا بیوقوف بنایا گیا ہے نا، دنیا والے ایسی چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جن کا اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نہیں سمجھے۔ عام طور پر یہ زبان پر لفظ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب راستے الگ الگ ہیں منزل سب کی اکٹھی ہے، نہیں سمجھے آپ، بولتے نہیں بولتے، راستے الگ الگ، ہمارے جموں والے کہتے راستے بکھرے بکھرے منزل ایک کو، منزل سب کی ایک ہے، راستے کن کے لیے کہتے ہیں، کوئی پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی درخت کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی ایک خدا کو مان رہا ہے اور کہتے ہیں راستے بکھرے بکھرے اور منزل ایک کو۔ ارے یار ایک دلی والی گاڑی پر سوار ہے
ایک بمبے والی گاڑی پر سوار ہے، ایک مشرق میں جا رہا ہے، ایک مغرب میں جا رہا ہے، ایک شمال میں ایک جنوب میں، تو ان کی منزل ایک ہو جائے گی؟ اللہ کہتا ہے منزل بھی ایک اور راستہ بھی ایک، اس ایک پر چلو تو ایک، اور باقی سب کی منزل بھی الگ الگ۔ ان کی منزل یہ لکم دینکم ولی دین، تمہاری منزل الگ، تمہارا راستہ الگ، ہماری منزل الگ، ہمارا راستہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کے نزدیک ایک ہی راستہ، ایک ہی دین ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کسی راستے پر کوئی چلے گا وہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ کیسے یہ عجیب بات! اچھا وہ دو متضاد باتوں کو کہتے ہیں کہ راستے بکھرے بکھرے منزل کو، اور ہماری منزل بھی ایک راستہ بھی ایک، تو ہمیں کہتے ہیں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کا یہ ایسا ادارہ بنے کہ جو اس جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، لوگوں کو بتائے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ سچ یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو آدمی لے کر چل سکتا ہے۔ ارے اس دین کا یہی تو دعویٰ تھا کہ اب تک جتنے دین تھے وہ کچھ بھکتی کے طریقے سکھاتے تھے، کچھ پوجا پاٹ کے طریقے سکھاتے تھے، وہ زندگی کی ہر موڑ پر ہر منزل پر رہنمائی نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک دین اللہ کا ہے جو انسان کو پیدا ہونے سے لے کر قبر تک ہر موڑ کے اوپر اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو کیا اس موڑ پر رہنمائی نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، جواب دو، نہ کرے گا نہ رہنمائی۔ انشاءاللہ یہ ایسا ادارہ ہو کہ یہ ان کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے اور سچ کھلے میدان میں سچ ثابت ہو جائے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اٹھے تو صحیح، تھوڑی محنت تو کریں، ورنہ سچ کو میں سچ کرتا ہوں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ سچ کو سچ کر دیتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا پھر جب سچ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے تو جاء الحق وزهق الباطل، ایسا آ جاتا ہے سچ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ حقیقت واقعتاً یہی تھی، اس کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ وزهق الباطل، اور باطل مٹ جاتا ہے، ایسا پھسپھسا لگا کہ اس میں تو کوئی دم ہی نہیں تھا، وہ تو ایسا جھوٹ تھا جو مٹ گیا۔ کیا طریقہ کار اس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جس کو ہم دین کی تعلیم کہتے ہیں نا، سب سے پہلی تعلیم کیا ہے کہ ہم سب کو پتا چلے کہ اللہ کی کتاب میں ہے کیا، ہم سب کو پتا چلے کہ اللہ کی کتاب میں ہے کیا، اللہ کی کتاب میں کیا، اور اللہ دم دعوے کر کر کے کہہ رہا ہے کہ میری کتاب بہت آسان ہے، اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور قیامت تک اس کتاب کے ذریعے سے ہی سمجھانا ہے۔ ذکر بھی وذکر بالقرآن من یخاف وعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے سے سمجھائیں، من یخاف وعید، جو میرے ڈرنے سے ڈرتا ہے، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کو سمجھیں، اور میرا ایک تجربہ ہے کہ یہ گاؤں کے دور دراز کے لوگ، پہاڑ کے لوگ، اللہ نے ان کو فضا بہت صاف دی ہے، ہوا بہت شفاف دی ہے، پانی ان کا بالکل صاف ہے، اللہ ان کی کھڑکیاں بھی کھول کر رکھتا ہے، جتنی جلدی ان کو بات سمجھ میں آتی ہے اتنی دوسروں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بڑے ارادہ کریں، پکی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک سمجھیں گے، کریں گے نیت۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، حضرت مولانا مجھے فرما رہے تھے کہ کچھ اپنے تجربے، اب بات لمبی ہو گئی، میں آپ کے سامنے ایک لمبا تجربہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے محنت کر کے دیکھا اور تجربہ کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ آسان، ایسے ایسے لوگوں کی میں نے جماعتیں بنائی، ایک طرف تو ایک LLB کیا ہوا وکیل، ایک طرف ایک ڈاکٹر، ایک طرف ایک انجینئر، اور ایک طرف ایک انگوٹھا ٹیک، اور سب کو میں نے اکٹھے کر کے اللہ کی کتاب سنانا شروع کی۔ الحمدللہ میں نے پوچھا انگوٹھا ٹیک سے بھی تجھے بھی سمجھ میں آئی؟ کہتا مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وکیل سے پوچھا تجھے سمجھ میں آئی؟ کہتا مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ جس کو ہم مشکل سمجھتے تھے وہ تو بڑی آسان ہے۔ سب سے پہلے بڑے لوگ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے۔ کیا مزہ آتا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا کیا مزہ ہے۔ کتنے لوگ تو اس کے پڑھنے میں محو ہو گئے مکہ والوں کے، اب وہ بات دور نکل جائے گی، ورنہ میں سناتا ہے اللہ کی کتاب کیا ہے۔ ایک آیت کو سن کر کے، ایک آیت کو سن کر کے لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا کہ یہ کیا عجیب کتاب ہے، یہ تو دلوں کو کھینچتی ہے، آدمی کو مجبور کرتی ہے آگے جھکنے کے لیے، عجیب قسم کی کتاب۔ تو ہر آدمی بڑا ہو یا چھوٹا
پہلے یہ نیت کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے طور پر مطالعہ کریں گے، اور اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، تھوڑی سی یہ مجلس لگائیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی ایک وقت میں بڑے لوگوں کی، تو انشاءاللہ روز کی 1 آیت 2 آیت 3 آیت سمجھنا شروع کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ کے کرم سے آپ سارے کے سارے قرآن پاک کو سمجھے ہوئے ہوں گے۔ عجیب نعمت ہے قرآن پاک کی، معجزہ قرآن کا۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کا معجزہ بس اتنا ہے کہ قرآن زبانی یاد ہوتا ہے، نہ، اس کے عجیب معجزے ہیں۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت جلد سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری کسی بھی زبان کی کتاب ہو، اس زبان کو جب تک نہ سمجھے آدمی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عربی تھوڑی سی بنیادی بیسک گرامر آ جائے بس قرآن پاک فٹافٹ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور قرآن کی برکت سے عربی کی کھڑکیاں خود ہی کھلنے لگ جاتی ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ آپ یہ کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک دوسرا میں آپ کو ایک تجربہ سنا رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حفظ وہ بچہ کرتا ہے جس کو گھر والے بھیج دیتے ہیں مدرسے میں، بس وہاں وہ پڑھتا ہے اور پھر ایسے وہ سر ہلاتا رہتا ہے اور 2-3 سال کے بعد واپس آتا ہے، اس کو اللہ کی کتاب یاد ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، ایسے بچوں نے حفظ کر لیا، اور یہ بچوں کو سننے کی بات ہے، ایسے بچوں نے حفظ کیا جو انگلش میڈیم اسکولوں میں اور بڑے اسکولوں میں جن کا مقابلہ رہتا ہے، جن کا سلیبس بھی بڑا مشکل ہے، اور ان کی کتابیں سمجھنا اور ان کے اوپر محنت، اور پھر وہ مقابلے میں ان کو پاس کرنا، دوسروں سے آگے بڑھنا، ایسے اسکولوں میں وہ پڑھ رہے تھے۔ ساتھ میں تھوڑا سا انہوں نے ہمت سے کام لیا اور الحمدللہ تھوڑا تھوڑا وقت دیا انہوں نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، تو ادھر اسکول میں وہ اگر میٹرک کی انہوں نے، ادھر اللہ کی پوری کتاب ان کے سینے میں آ گئی۔ آپ کو لگتا ہے بازار یہ عجیب سی بات ہے، کبھی آپ مارکیٹ میں اتریں دیکھیں، یہ حقیقت ہے، اور آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھیں۔ بھائی جس کو نہ سمجھ میں آئے، پنجابی کہتے ہیں کچھ گھوڑے کچھ میدان، کوئی کہتا ہے جی میرا گھوڑا جو ہے وہ 100 کلومیٹر دوڑتا ہے، آپ کے میدان وہ سامنے میں دوڑا کے دیکھا لے۔ آپ بھی ایک تجربہ کر کے دیکھو، تھوڑا سا وقت دیں آپ، اگر تھوڑا سا زیادہ وقت دیں، میں نے ایک ترتیب بتائی ہے وہ تو آپ بیٹھ کر کے اپنے طور پر غور کریں گے۔ جتنے ساتھی ہیں یہ قربانی دیں، پہلے سے اپنے دماغوں میں سوچیں، آپ کا بچے کا نام رہے وہاں، اسکول میں رہے وہاں۔ ہم نے یہ تجربہ کیا، ہمارے پاس دونوں چیزیں، اسکول بھی اور مدرسہ بھی، ادھر سے لاتے ہیں ادھر ڈالتے ہیں، 2 سال 2.5 سال اور بعض تو 1.5 سال۔ آپ کے علاقے کا ایک بچہ ہے 2 سال سے بھی پہلے اس نے قرآن پاک پورا کر لیا سفر میں، نذیر صاحب کے بیٹے نے 2 سال سے بھی پہلے، یہ نذیر صاحب نہیں ایک اور نذیر صاحب، وہ کیا نام ان کی جگہ کا، نیل کے، ہم نے اس کو 7ویں میں سے اٹھایا نہ 6ٹھی میں سے، تقریباً 2 سال سے بھی پہلے 1.5 سال میں کر کے اپنی کلاس میں ایڈجسٹ، جس کلاس سے آیا تھا اسی میں واپس۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن پاک سنایا اور اس سال سنایا قرآن پاک، اور ماشاءاللہ بہترین یاد ہے۔ اور اس کی ایک اور بات بتاؤں، اس بچے کو لکنت تھی، ایسے اٹکتے ہیں نا، بول نہیں سکتے تھے، اللہ پاک کے قرآن کی برکت سے اس کی لکنت بھی غائب۔ آج آپ اس کو قرآن سناؤ، پورا قرآن الف لام میم سے لے کے انشاءاللہ والناس تک سنا دے گا، کہیں اٹکے گا نہیں۔ کیسی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک یہ دوسری آپ کوشش کریں، جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں ماشاءاللہ اپنے بچوں کو انہی کلاسوں میں رکھیں، اسی جگہ رکھیں، لیکن ادھر سے یہ شروع کرا دیں، اور جب قرآن پاک ان کو حفظ ہو جائے گا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اتنی بڑی کتاب ان کو یاد ہو جائے گی نا، اس کی برکت سے وہ ایسے دوڑیں گے، ایسے چلیں گے نا آگے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار بچے کر کیا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک برکت ہے نا بھائی، جس کے سینے میں آپ تو خالی کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھ کے پھونک مار دو، بچہ پاس نہیں ہو رہا، بچہ محنت نہیں کر رہا، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ کتنا تیز ہو جائے گا۔ ابھی یہ پیچھے انٹرنس کے اگزام ہوئے نا، آپ کے یہاں سے بھی کسی کی سلیکشن ہوئی ہوگی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی میں چلو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی کرائے۔ ہمارے علاقے سے ایک دور دراز سے بچہ آ گیا، لیکن الحمدللہ قرآن پاک کی برکت سے حفظ کر رہا تھا ساتھ میں، اور اللہ دور دراز کا، یعنی جہاں اس کے پاس ٹیوشن وغیرہ دوسرے ذرائع نہیں تھے، اللہ نے وہاں سے اس کو نکال دیا، اور بہت اچھے مارکس لے لیے اس نے، اپنے علاقے کے لحاظ سے تو اس نے ٹاپ کر لیا، اگرچہ پورے نہیں لیکن اپنے علاقے کے لحاظ سے۔ ایک دوسری بات میں یہ لے کر آیا کہ آپ تھوڑے اپنے بچوں کو تھوڑا سا موقع دیں۔ مولوی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کیا طریقہ کار ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کچھ بچے لے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے رکھیں گے، اور جو باقی بچے آئیں گے وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، پڑھیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، قدم بڑھاؤ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تھوڑی ہمت کرتے ہیں نا اللہ پھر مدد کرتا ہے، جب تک بندے ہمت نہیں کرتے اللہ مدد بھی نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، فرمایا عجیب صورتحال دیکھو ان کی زندگی کی، ایک عورت کے گھر میں بکتے ہوئے گئے، وہاں کوئی بات اپنی وہ کہہ سکتے تھے، بکتے ہوئے گئے، اور وہ عورت ایسی گندی کہ اس نے سارا کچھ انتظام کر کے اور پھر کہتی ہے ہائی تلک، آجا تیرے لیے سارا کچھ انتظام کیا ہے۔ پہلے تو یہ بات کہی قال معاذ اللہ، اللہ بچائے، جب تک اللہ نہ بچائے کوئی اپنی طاقت سے بچ نہیں سکتا۔ قال معاذ اللہ، اللہ بچائے، اور یہ کہہ کر بیٹھ نہیں گئے، واتبق الباب، دوڑے دروازوں کی طرف، اور دروازے کیسے تھے؟ غلقت الابواب، اس نے دروازوں کو سختی سے بند کیا تھا، لیکن جہاں پہنچتے تھے اللہ کی قدرت سے دروازے کھلتے چلے جاتے تھے۔ ہے وہ غار والوں کا ایک ذکر آپ نے سنا ہوگا نا، قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کچھ جوان تھے اٹھ کھڑے ہوئے ہمت کر کے، اذ قاموا، جب اٹھے اور انہوں نے کہہ دیا ربنا رب السماوات والارض، ہم نہیں ان پتھروں کو ماننے والے بھائی، ہمارا خدا وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا جب اٹھ گئے وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کو ہمت عطا کر دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ مدد تب کرتا ہے جب بندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر جگہ ادارے بنتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں بچے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں بچے، اور آپ فضیلت سنتے ہیں کہ جس آدمی کا بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو ایک تاج پہناتا ہے۔ اور مولانا سجاد صاحب نے بہت مزے کی ایک بات فرمائی کہ میرے والد صاحب مولانا منظور نعمانی کہا کرتے تھے کہ میں ایک عرصے تک غور کرتا رہا اس بات کے اوپر کہ حفظ کیا بیچارے بچے نے، 2 سال 3 سال تک اس نے محنت کی، چٹائیاں گسائیں، رات دن ایک کیا، اور تاج کس کو ملا؟ سو تو نہیں گئے، تاج کس کو ملا بھائی؟ باپ کو۔ وہ کہتے باپ کو تاج ملا، یہ عجیب بات ہے، تاج تو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے تقریباً 75 سال کے قریب ان کی عمر، اس عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا شیخ صاحب، تو بچوں نے سب نے نا، بچے ہی ہوتے ہیں، جیسے وہ کلاس میں آیا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا مٹھائی کھلاؤ، تو جواب دیتے فرماتے تھے کہ مٹھائی کے مستحق تو ہم ہیں، اس لیے کہ جس کے ہاں انعام ہو، جس کی محنت کا صلہ ملے مٹھائی تو اس کو ملنی چاہیے، تم کو کس چیز کی مٹھائی کھلاؤ؟ تو بھائی جس بچے نے محنت کی تو تاج کس کو ملنا چاہیے؟ اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن فرمایا میں نے غور کیا حدیث کی باتیں حکمت سے خالی تھوڑی ہوتی ہیں۔ حضرت خالد سیف اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا فرماتے تھے آخری وقت میں؟ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کہتے تھے نا کہ عجیب بات ہے، بزدلوں کو میری یہ اطلاع دے دو کہ میرے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں، کوئی بال خالی نہیں جس کے اوپر زخم نہ ہو، جس کے اوپر مجھے چوٹ نہ آئی ہو، لیکن آج گھر میں مر رہا ہوں، کہیں میدان میں مجھے موت نہیں آئی۔ تو حضرت ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں غور کرتا رہا اس کے اوپر کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ تمنا کرتے تھے نا، یہ تمنا پوری کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ چکے تھے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمت نہ ہو، یہ کیسے؟ وہ تو حکمت سے بھری ہوئی باتیں۔ فرماتے تھے کہ ایک عرصہ کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں باپ کی قربانی بہت بڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ تانے برداشت کرتا ہے، وہ لوگوں کی آوازیں برداشت کرتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کیا پاگل ہے، کیا ہو گیا ہے، اور حالانکہ یہ بات آج ایمان والے کہتے ہیں نا، یہ باتیں اللہ نے مجرموں کی بیان کی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون۔ فرمایا یہ مجرم لوگ ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہؤلاء لضالون، یہ بے وقوف ہیں، یہ سب لوگ ڈل گئے ہیں، یہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، کس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کس آخرت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب یہ باپ اپنے بیٹے کو ایسے راستے پر لگاتا ہے سب اس کو تانا دیتے ہیں، اور سب سے بڑا تانا کہاں سے آتا ہے؟ جب عورتیں گھر والی کو چھیڑتی ہیں نا کہ دیکھ تیرے بچہ تو یتیم خانے میں پڑ گیا، پتہ نہیں کیا یتیم بنائیں گے اس کو، اب انٹرنیشنل یتیم بن جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ نہیں چھوڑتی ہے، وہ تانے دیتی ہیں، وہ سب یہ برداشت کرتا ہے، اس لیے اللہ قیامت کے دن اس کو
تاج پہنائے گا. لیکن میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہم سنتے ہیں مگر ہماری غیرت نہیں جاگتی. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا بیٹا کیوں نہیں کرے. انشاءاللہ آپ سب اس کا ارادہ کریں گے نا, سب ارادہ کریں گے, دونوں چیزوں کو ملا کر چلائیں گے, دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے. اور ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ جو بچہ یہاں سے نکلے گا وہ وہاں بھی اس مقام پر پہنچے گا کہ جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی تو کھڑکیاں کھل جائیں گی. اور جب قرآن ہوگا اور اس کے بعد اس کو وہ سمجھے گا بھی, اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے نازل کی. کس لیے نازل کی؟ لیتدبروا, تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. جب اس کو یہ سمجھنا نصیب ہوگی اور پھر وہ سمجھ کر پڑھے گا, اللہ اکبر کیا لطف آئے گا. اس کے ماں باپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے. وہ کتنا خوش قسمت باپ ہوگا جس کے بیٹے کو یہ توفیق ہوگی. اور بیٹے کے لیے کیا فرمایا گیا؟ جس کو یہ مقام ہوا, فرمایا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جس نے میرے قرآن کے لیے, میرے کلام کے لیے اتنی قربانیاں دی, اب تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی 666 منزلیں ہیں. کتنی منزلیں؟ 600. اور ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اس کی دلیل کے لیے, آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ انہوں نے فرمایا کہ حدیث تو کوئی نہیں, لیکن 6,666 میں نے کہتے 6,666 قرآن پاک کی آیتیں 6,666 ہیں. اور حدیث میں آیا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, ایک آیت پر ایک درجہ, ایک منزل. تو پھر جنت کی کتنے درجے ہونے چاہیے؟ کتنی منزل؟ 6,666 درجے. کہاں پہنچا؟ اللہ اکبر, وہاں پہنچا جہاں کا کبھی تصور بھی نہیں کرتا تھا. انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں سارے ساتھی. دیکھو ایک بات سنیں, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے, فرمایا اس ارادے کو اللہ پورا کراتا ہے. اور جب دل سے ارادہ نہ کرے, خالی ایسے زبان سے بول دے, فرمایا اللہ اس کو ارادے کے پورا کرنے کی پھر توفیق دیتا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا, ارادہ دل سے کریں. جب دل سے کریں گے تو اللہ پورا کرائے گا. فرمایا اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے, حدیث ہے, کسی سے کوئی قرض لیتا ہے اور دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے کہ وعدے کے مطابق واپس دوں گا, فرمایا اللہ دینے کے حالات بنا دیتا ہے. اور اگر دل میں پکا ارادہ نہیں ہوتا ہے, ایسے زبانی کہتا ہے یار دیکھیں گے بعد میں, ویسے فی الحال تو لے لو کسی طریقے سے بہانہ شانہ کر کے, فرمایا پھر مر جاتا ہے مگر اس کو دینے کے حالات بنتے نہیں ہیں. اور آخرت میں سارے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں مگر جو آپس میں لین دین کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. شب قدر کے لیے فرمایا سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتا ہے, مگر 3 آدمی اس سے جدا ہیں. 3 میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہو, جس نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہو, جو وہ زمین کے نشانے ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ زمین اور اس کے نیچے کی زمین تحت الثری تک ساری کی ساری اس کی گردن میں لٹکائی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا یہ ہے وہ زمین, اٹھ اس کو لے کر چل. ایک روایت کے مطابق فرمایا قیامت کے دن ایک گندی بوڑھی قسم کی سامنے آئے گی. اللہ فرمائے گا اس بوڑھی کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگ کہیں گے بہت گندی بلا, ایسی تو ہم نے کبھی سوچا نہیں, ہم تو نہیں اس کو جانتے یہ کون ہے. فرمایا یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے باپ نے بیٹے کو مارا, بیٹے نے باپ کو مارا, بھائی نے بھائی کو قتل کیا, بہن نے بھائی کو قتل کروایا, بھائی نے بہن کا حق کھایا. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے مرتے تھے. یہ کمینی دنیا, یہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو دھوکہ دیتی رہتی ہے, ہر ایک کو اپنی دعوت دیتی ہے اپنے قریب آنے کی, مگر یہ کسی کے قریب نہیں آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر اللہ معاف کرے, اگر ایسا ہو گیا کہ ایسے ادارے بھی کھل گئے اور ہم نے اس سے کوئی فائدہ بھی نہ اٹھایا, تو قیامت کے دن ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہم سے سوال ہوگا کہ اگر تم میری کتاب کے قریب نہیں آئے تو تم نے کیا سوچا؟ کیا اپنے آپ کو تم نے میری کتاب سے زیادہ بڑا سوچا؟ یہ تو مکہ کے مشرکین کا حال تھا کہ وہ کہتے تھے بھئی ہم کیوں ایمان لائیں کتاب کے اوپر, اس پر تو وہ لوگ لائیں ایمان جو اس کے لیے مجبور ہوں. اللہ کلا انہا تذکرہ
فرمایا نہ، یہ ایک نصیحت نامہ ہے، یہ دل چاہے تو مانے، دل چاہے تو نہ مانے، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، دل چاہے تو ایمان لائیں، دل چاہے تو کفر کریں، لیکن یہ یاد رکھیں انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، اگر ظلم کی طرف جانا ہے تو ہم نے وہ جہنم تیار کی ہوئی ہے جس کی دیواریں بھی آگ کی، قطعت لهم ثياب من نار، ان کے لیے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں آگ کے، کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، وہ تیار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ختم ہو گئی، ایک بات ذہن میں آگے پھر سناؤں، اس کا ایک اور فائدہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں یو پی میں ہوتا تھا، غیر مسلم ایک علاقے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے علاقے میں مسجد بھی بنوائی اور مسجد کے ساتھ میں ہم نے 2 کمرے بھی بنائے مدرسے کے لیے، آپ حضرات آؤ کہ وہاں مدرسہ کھولو۔ مدرسے والوں نے پوچھا بھئی آپ کا اس سے کیا تعلق؟ کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں ہر سال سیلاب آتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ قرآن کی غیر یہ سوچ رہے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں مصیبتیں نہیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ ننھے منھے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ یہ ننھے منھے بچے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، آپ کے اس ادارے کو قبول فرمائے، ادارے والوں کو قبول فرمائے، اور جب کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے نا تو ہمارے ایمان کو للکارا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ بھئی اب آزمائش کی گھڑی آئی ہے، ثبوت پیش کرو اپنے ایمان کے پکا ہونے کا، یہی موقع آتے۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آزماؤں گا۔ ان آزمائشوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو چلے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، ہم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ طریقہ تو میں نے یہ رکھا کہ اس طرح حفاظت کروں گا، لیکن میں محتاج کسی کا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ابھی آپ ہی کر لینا یاد شروع یہ کیا شروع کر رہے ہیں؟ حفظ کریں گے یہ؟ اچھا ماشاء اللہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، یا اللہ تو اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ مجلس والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو کہا گیا، اے اللہ یا اللہ جو خیر والی بات نکلی، اے اللہ اس کو قبول فرما، جو شر والی بات اس کے ہمارے ذہنوں سے نکال دے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اس مجلس کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تیرے دین کے نام پر یا اللہ جو یہ پودا لگ رہا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اس کو
سناور درخت بنا دے، اے اللہ اس پورے علاقے کی قسمت کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ان کے دین کی ترقی کا ذریعہ بھی بنا اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ بھی بنا، اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، رفعت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا، غیر کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری مغفرت کا ہے، اے اللہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری آخرت کا ہے، اے اللہ تو ہمیں آخرت میں بھی خیر نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے کرم سے اس ادارے سے ہماری دل کی دنیا کو بدل دے، اے اللہ دل کی دنیا کو روشن کر دے، ہمارے تاریک دلوں میں اپنے یا اللہ دین کے دیپ جلا دے، دین کے چراغ جلا دے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما، اے اللہ جن ساتھیوں نے دلوں میں ارادہ کیا اے اللہ تو ان کے ارادوں کی تکمیل نصیب فرما، اے اللہ تیرے کرم سے ہی ارادے ہوئے، یا اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ تو اپنے کرم سے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہماری اولادوں کو دین نصیب فرما، اے اللہ حافظ قرآن بنا، اے اللہ حافظ قرآن بنا، اے اللہ قرآن کے سمجھنے والے بنا، اے اللہ قرآن کے پڑھنے والے بنا، اے اللہ عامل قرآن بنا، قرآن پر عمل کرنے والے بنا، اے اللہ پھر تو ان نعمتوں کو ہمیں نصیب فرما جو تو نے قرآن کے پڑھنے والوں کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے تو عزت نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں بھی اس کے ذریعے سے روئی نصیب فرما، اے اللہ آج جن بچوں نے پہلی مرتبہ یہ شروع کیا ہے اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے شروع کرنے کو قبول فرما، اے اللہ تو ان کے شروع کرنے کو قبول فرما، اے اللہ تو اپنے دین کا ان کو داعی بنا، اے اللہ تو دین کا شہدائی بنا، اس پورے علاقے کو یا اللہ ان کے ذریعے سے تو روشن فرما دے، ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین کو اس علاقے میں پھیلا دیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی آواز کو پہنچا دیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔